بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله वصحبه अजमाइन। अम्मा बाद, हम लोग आज आलाम सुन्नत मंशूरा लिअतिकाद ताइफत नाजियत मंसूरा, इस किताब में सवाल नंबर 56 पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 56 पढ़ रहे हैं, जो आज इस किताब में हल्का नंबर 18 है। जी, तो शुरू करना है। कम अक़सामुल अस्माइल हुस्ना मिन जिहति इतलाक़िहा अला अल्लाह अज़्ज़ व जल। यहाँ से जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम अक़सामिल अस्माइल हुस्ना मिन जिहति इतलाक़िहा अला अल्लाह अज़्ज़ व जल। मिन्हा मा यतलक़ु है या युतलक़ु है? युतलक़ु। मिन्हा मा युतलक़ु अला अल्लाह मुफ़रदन औ मअ ग़ैरिही व हुवा मा यतज़म्मनु सिफ़तुल कमाली बिअय्यि इतलाक़िन। सिफ़तल कमाल। ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أو أوهم نقصا كالضار النافع والخافض أوهم الرافع. نقصا، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا. هيك جملة. وهو إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. السؤال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع إنني معكما أسمع وأرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما مثال صفات الذات من السنة كقوله تعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت सवाल जब पढ़ेंगे तो जवाब बोलकर पढ़ें ताकि वो जुमला मुर्तबित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। السؤال ما مثال صفات الذات من السنة؟ الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحى الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه الحديث. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي. إذا إذا أراد أراد الله أن أن يوحي يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك. الحديث. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى. يكفي شيخ. يكفي إن شاء الله. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں آج حلقہ نمبر 18 پڑھ رہے ہیں. سوال نمبر 58 ہے، 56 نہیں 58 ہے. سوال ہے کم اقسام الاسماء الحسنى من جهة اطلاقها على الله عز وجل. یہاں پر اسماء حسنہ کی وہ کئی اعتبار سے تقسیم کیے ہیں. ایک تو گزشتہ جو سوال میں تقسیم تھی کہ من جہت التضمن کے معنی، جس اعتبار سے اسماء حسنہ کے جو معانی ہیں اس کے مشتمل ہونے کے اعتبار سے. التضمن یعنی الاشتمال، کیا معنی پر وہ مشتمل ہے. اس اعتبار سے انہوں نے 4 قسمیں بتلائی تھی. الاسم العلم، اس کے اندر سارے ہی اسماء حسنہ کے معانی ہیں اور یہ سارے ہی اسماء حسنہ کے معانی کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، وہ ہے علم. کون سا لفظ ہے وہ؟ اللہ. جی. اور دوسری چیز صفت ذات اللہ، اور تیسری چیز صفت فعل اللہ، اور چوتھی چیز انہوں نے بیان کی ما يتضمن تنزهه عن جميع النقائص، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکمل ہے اور سارے نقائص سے پاک ہے. ان ساری چیزوں پر اسماء حسنہ اپنے معنی کے مشتمل ہونے کے اعتبار سے، معنی کے استعمال کے اعتبار سے، یا اس کو جو انہوں نے تقسیم کی ہے اقسام الاسماء الحسنى من جہت التضمن. اس کو جیسا کچھ شارحین نے اختصار کیا ہے، میں نے ذکر کیا کہ اقسام الاسماء الحسنى من جهة التضمن ما يحتوي على الكمال لله ونفي النقائص. اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات الکمال ونفی النقائص، اثبات الکمالات ونفی النقائص، یہ پہلی قسم ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سارے کمالی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں اور جو بھی نقائص ہیں ان کی نفی کریں. یہ اس اعتبار سے یہ ایک تقسیم ہے. یہ پہلی قسم ہوئی. اور دوسری قسم ما یتضمن صفت ذات اللہ و صفت فعل اللہ، اللہ کی ذات کی صفت اور اللہ کے کاموں کی صفت یا فعل کی صفت. ٹھیک ہے شیخ. جو پرانا سبق تھا یہ اس کی تقسیم الگ تھی اور اس کی تقسیم الگ ہے. تو پرانے سبق کی تقسیم کس اعتبار سے تھی مشائخ؟ پرانے جو سوال تھا پرانا، اس کی تقسیم کس اعتبار سے تھی؟ پرانی تقسیم جو تھی اس کی معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اسماء حسنہ کن کن معنوں پر مشتمل ہوتے ہیں اس اعتبار سے وہ تقسیم تھی. اب دوسری تقسیم یہ جو سوال نمبر 58 میں انہوں نے کی ہے، اقسام الاسماء الحسنى
من جهة إطلاقها على الله عز وجل، اللہ تعالی پر اسماء حسنہ جو اطلاق کی جاتی ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے جاتے ہیں اسماء حسنہ، وہ اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ اب من جہت الاطلاق یہ تقسیم ہے، اور جو گزشتہ تقسیم تھی من جہت التضمن، تو من جہت الاطلاق یہاں پر انہوں نے دو تقسیم کی ہے. دیکھیے، ایک تو وہ اسماء حسنہ ہیں جو مطلق اکیلے یا مفرد استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ اسماء حسنہ ہیں جو مفرد نہیں مقترن استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے بالمقابل ایک لفظ یا ایک کلمہ یا ایک اسم احسن لانا یہ ضروری ہے. دیکھیے یہاں پر جو انہوں نے تقسیم کی ہے، پہلی بات انہوں نے جواب میں کہی منہا ما یطلق علی اللہ مفردا او مع غیرہ. منہا ما یطلق علی اللہ مفردا، جو بات کہی کہ مفرد استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ ہوا ما تضمن صفت الکمال بأی اطلاق. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی صفت الحی ہے، اللہ هو الحی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اور اللہ هو القیوم، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، اللہ هو الصمد، اللہ هو الصمد، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ صفت کمال ہے، اس کے اندر صفت کمال ہے، تو اس کو مفرد یعنی صرف ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بالمقابل جو دوسری قسم یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، ما لا یطلق علی اللہ الا مع مقابلہ، اس کا جو ضد جس معنی میں اس کے علاوہ جو اس میں احسن ہے، اس کے اندر اس کے ضد کی جو معنوی کیفیت پر وہ مشتمل ہے، اس کو استعمال کرنا پڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہیں جس کے اندر ایک میں دینے والا اور ایک میں محروم کرنے والا، المانع المعطی، الضار النافع، ایسے تو اللہ تعالیٰ کے جو ایسے نام ہیں جس کے اندر ایسی معنویت ہے کہ اس میں نقصان پہنچانے کے معنی ہیں، تو صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ ضار یا اللہ هو الضار، ایسے نہ کہیں. اللہ هو الضار النافع، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے والا بھی ہے، فائدہ پہنچانے والا بھی ہے. تو اس سے معنی میں ایک طرح کا شامل معنی پایا جائے گا، یا معنی میں جامعیت آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقص کا اعتبار، نقص کا گویا کہ اس میں پہلو نہیں نکلے گا. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی یہ چیز ذکر کی کہ ایک منفی صفت کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ خود بھی جو ہے یہ ایک طرح کی تعریف کے قابل نہیں ہے. جیسے اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محروم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی صفتیں، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی صفت جس کے جو صرف نفی ہی نفی پر آپ مشتمل اگر بات کہتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں. آپ ایسا کہیں اللہ تعالیٰ شان و شوکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، تو اس کے اندر معنی میں جو جامعیت پیدا ہوتی ہے وہ بات دوسرے کلمات میں یا دوسرے تعبیر میں پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے یہاں پر ایسی ہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اکیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے الحی القیوم، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ زندہ جاوید، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ باقی رہنے والی ذات ہے. یہ مفرد استعمال ہو سکتا ہے، اکیلا استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بالمقابل جو الضار النافع ہے، الخافض الرافع ہے، المعطی المانع ہے، المعز المذل ہے، یہ سارے کے سارے اس کے جوڑ جو اس میں احسن ہے اس کے ساتھ استعمال کریں، ورنہ اس سے ایک طرح کی تعبیر میں کمی محسوس ہوگی، ایک طرح کی تعبیر میں ایک طرح کا نقص پیدا ہو جائے گا. تو یہ بات پہلے جواب میں انہوں نے اپنی تقسیم کے اعتبار سے جہت الاطلاق اسماء حسنہ کی
اطلاق کے اعتبار سے جو دو تقسیم بتلائی کہ کچھ اسماء حسنہ مفرد استعمال ہو سکتے ہیں اور کچھ جو ہے مقترن یعنی اس کے ساتھ جو جوڑ جو اسم احسن ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور کچھ ہیں جو اپنے متعلق کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے۔ مثلا دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَمْ يُطْلَقُ قَطُّ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي الْوَحْيِ كَذَلِكَ لَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اس طرح ایسے کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ صحیح حدیث سے ایک اسم احسن الخافض الرافع اس کا ثبوت ہے ایک حدیث میں، مزید احادیث سامنے وہ ذکر کریں گے، اس میں بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن الا مع متعلقه، تو کچھ اسماء حسنہ ایسے ہیں جو اپنے متعلق کے ساتھ ہی استعمال ہوں گے۔ متعلق مثلا جو ہے ان من المجرمین منتقمون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اللہ المنتقم ایسے نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال ایسے کیا کہ اس کا اطلاق اللہ اللہ المنتقم من المجرمین، اگر آپ ایسے کہتے ہیں تو یہ تعبیر بالکل سلیم ہے یا بہتر ہے، کیونکہ یہی تعبیر قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے متعلق کے ساتھ۔ او باضافت ذو الى الصفة المشتقة منها، دیکھیے یا تو پھر جو ہے ذو کا جو لفظ ہے اس کی اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، ذو انتقام ایسے استعمال ہوا ہے، بغیر ذو کے یا بغیر متعلق کے اس کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو جس طرح جو لفظ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے اس کا اسی طرح سے استعمال کریں۔ بات واضح مشاہد؟ جی سر۔ تو یہ اطلاق کے اعتبار سے کیا دو قسمیں کیسے بتائیں؟ جی مشائخ، اسماء حسنہ کی جی جو صفت کمال کے ہیں جی وہ مفرد استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو صفت کمال کے نہیں ہیں وہ مع مقابل کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ مل کے استعمال ہوتے ہیں۔ صرف جس کا اگر صرف مفرد استعمال کرنے کی صورت میں سننے والے کو یہ اس کا نقص کے بارے میں وہم ہوگا۔ صحیح بات جی۔ تو یہ بات یہ انسان اپنے طور پہ جب استعمال کرتا ہے، یہ کسی آپ یہ تو ایک یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی جو بات ہے وہ تو بالکل قرآن و حدیث میں جو استعمال کی گئی ہے، جس طرح استعمال کیے گئے ہیں ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اردو کی ایک تعبیر میں ایسے ہی بیان کر رہا ہوں۔ آپ جیسے یعنی کہ منفی صفت ہو اور اس کا استعمال آپ کسی کے بھی کسی مخلوق کے تعارف میں بھی استعمال کریں تو بھی یہ ایک طرح سے نقص معلوم ہوتا ہے، اور یہ تعبیر میں بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے آپ کسی بھی آئے ہوئے انسان کے تعلق سے کہیں کہ آپ بخیل نہیں ہیں، کنجوس نہیں ہیں، آپ نماز نہیں چھوڑتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ایسا ہی اگر آپ تعارف کرانے شروع کریں گے تو جو تعارف سننے والا ہے اسے خود ایسا لگے گا کہ یا تو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں جیسے کہتے ہیں لپیٹ کے مارنا، ایسے میرے ساتھ ہو رہا ہے، ایسی بات وہ خود محسوس کرے گا۔ تو یہ انداز یا یہ تعبیر درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر۔ چلیے اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے، ما مثال تقدم مثال صفات الذات من الكتاب، تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ اب قرآن کریم سے اب انہوں نے جو تقسیم کی تھی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کی، کچھ ایسی صفتیں ہیں جو ذاتی ہیں، کچھ ایسی صفتیں ہیں جو صفت الفعل کہلائیں گی یا صفات فعلیہ کہلائیں گی۔ صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ ذاتیہ جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور اسی طرح
پہلی صفت جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والا ہے، اللہ خالق البارئ المصور. تو یہ سارے صفات کیا ہیں؟ کیا ہے مشائخ؟ الخالق الباری. فعلی ہے، فعلی. ہاں فعلی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک فعل کا بیان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک کام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تصویر یا نقشہ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. یہ سارے صفات فعلیہ ہیں. صفات ذاتیہ جیسے سمیع بصیر، خود اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، تو یہ صفات ذاتیہ ہے. اب اسی کو قرآن و سنت سے انہوں نے اس کی مثالیں ذکر کی. دیکھیے قرآن و سنت سے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے سارے مخلوق سب گویا کہ ہلاک ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ذات ہی ہمیشہ پائیدار رہے گی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ صفت فعل ہے یا صفت ذات ہے؟ جی ذاتی ہے، ذاتی. ذاتی ہے، یعنی کہ دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفات میں سے ایک ہے. اور اگر فعل کی بات کریں تو وہ نیچے انشاءاللہ مثالیں آئیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ یا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، یہ سارے کے سارے صفات ذات ہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا اس بات ہے. یہاں وجہ ربک اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا اس بات ہے. ابصر به واسمع، اللہ رب العزت کے لیے بصر اور سمع، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، اس کا اس بات ہے. اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ صفات ذاتیہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون به علما، علم کی صفت. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کی صفت. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ندا کی صفت، یعنی اللہ تعالیٰ ندا لگائے گا. اس کے بعد وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ نے ندا لگائی کہ کیا تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ ندا لگائے گا، ندا دے گا، پوچھے گا کہ کیا تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. تو یہ ساری باتیں یہاں پر صفات ذات کے طور پر استعمال ہوئی ہیں. دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہے بل یداہ مبسوطتان، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہی ترجمہ کریں، جس کے قبضہ قدرت میں نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے. یہاں ید کا لفظ مفرد استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہاں پر تثنیہ کا استعمال ہوا. تو ید اگر استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گویا کہ جنس الید، ہاتھ ہے، یہ بتلانا مقصود ہے. یہ تعبیر عربی زبان میں موجود ہے، بلکہ یہ اردو زبان میں بھی ہے. جیسے آپ کے ہاتھ کا کیا ہوا ہے، یہ سب آپ کے ہاتھ کا کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ اصل میں ایک ہاتھ سے نہیں کیا، آپ کیے ہیں تو پورے دونوں ہاتھوں سے ہی یہ سب کام کیے ہیں. تو لیکن تعبیر ایسے ہوتی ہے، مفرد کی بھی تعبیر استعمال ہوتی ہے، اور کبھی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، حالانکہ ہاتھوں
کا لفظ جو ہے تسنیہ جمع دونوں کے لیے مراد ہوتا ہے اردو میں. دو ہاتھوں سے اٹھایا کہیں یا ہاتھوں سے اٹھائے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا تو مطلب دو ہاتھ ہی مراد ہے, لیکن تعبیر میں جمع استعمال ہوتا ہے. ایسا ہی جیسے دیکھیے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر ایک آنکھ کا اثبات, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی آنکھ, بلکہ یہاں جنس العین مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, جب جمع استعمال کیے ہیں تو پھر جمع یا مفرد جب استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں تو اس کو جنس بھی مراد لینا ہوتا ہے یا جمع مراد بھی لینا ہوتا ہے, لیکن جب تسنیہ کہیں گے تو تسنیہ ہی مراد ہے. فَلْيَدَاهُ جب کہیں گے تو دو ہاتھوں کا اثبات مراد ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ عبارت سہل ایسے ہی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہا دو ازواج مطہرات میں سے دو کے تعلق سے کہا قلوبکما, کیا ہے پوری آیت, فقد صغت قلوبکما, فقد صغت قلوبکما, تمہارے دل مائل ہو گئے. حالانکہ دل کتنے ہیں, دو ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا ہے. جب تثنیہ کی طرف خطاب کرنا ہے تو تعبیر قلباکما کہنا یہ دشوار تھا تعبیر میں, تو اسی لیے کہا گیا قلوبکما, حالانکہ تثنیہ ہی مراد ہے. جمع کلمہ جمع کا استعمال کیا گیا, تثنیہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی, لیکن مراد اس سے تثنیہ ہی ہے. تو یہ تعبیر کے لیے اس طرح عربی زبان کی تعبیر سہل سے سہل ہوتی ہے, اور اسی اعتبار سے یہ سارے چیزیں مذکور ہیں. اب کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ کی صرف ایک ہی آنکھ. سمجھ رہے مشائخ, بات واضح ہے؟ جی شیخ. جی, اس کے بعد وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اللہ تعالیٰ کے دو آنکھ لوگوں نے ثابت اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم لیس بأعور, اللہ